السلام علیکم ڈیفینس ورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کے ایریل ریفیولر ٹینکر طیاروں کی اپ گریڈز کے بعد ڈیلیوریز کی خبر پر بات کریں گے۔ روس اور یوکرین کی بڑھتی کشیدگی پر ترکی کا اہم بیان، امریکی نیوی کے پہلے ٹرائٹن ڈرون، ترکی کے مقامی ایئر ٹو ایئر میزائلز کی ڈیلیوریز، انڈیا اور اسپین سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ یوکرینین آفیشلز کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یوکرین کا دفاعی تعاون صرف ایویشن انڈسٹری تک محدود نہیں ہے، بلکہ یوکرین پاکستان کے ساتھ اس وقت 10 سے زائد مختلف کانٹریکٹس پر کام کر رہا ہے، جس میں سے صرف آرمر انڈسٹری سے متعلق کانٹریکٹس کی مالیت $150 ملین سے زائد ہے۔ واضح رہے کہ یوکرین پاکستان آرمی کے زیر استعمال T-80UD ٹینکس کو بھی اپ گریڈ کر رہا ہے، جبکہ انفینٹری وہیکلز کے لیے گن ٹرٹ اور دیگر شعبوں میں تعاون کی خبریں ہم پہلے ہی سن چکے ہیں۔ ترک صدارتی ترجمان کا کہنا ہے کہ یوکرین اور روس کی بڑھتی کشیدگی کے باوجود ترکی یوکرین اور روس کے ساتھ دفاعی تعاون کو جاری رکھے گا۔ انہوں نے ترکی کے دونوں ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کے روس کے ساتھ تعلقات S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی پرچیز تک محدود نہیں ہے، اور اسی طرح سے یوکرین کے ساتھ ترکی کا تعلق صرف مینڈ اور ان مینڈ پلیٹ فارمز کو سیل کرنے تک محدود نہیں ہے۔ ایک اور بیان میں ترک صدر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ترکی روس اور یوکرین کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح رہے کہ یوکرین ترکی سے نہ صرف TB2 ڈرونز خرید چکا ہے، بلکہ ترکی کے تعاون سے ملجم کلاس کارویٹس بھی حاصل کر رہا ہے۔ ان شپس کی کنسٹرکشن یوکرین میں ترکی کے تعاون سے ہوگی۔ دوسری جانب یوکرین ترکی کے ساتھ T-929 اٹیک ہیلی کاپٹرز کے لیے انجن تیاری میں بھی مدد کر رہا ہے۔ US نیوی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کو پہلا MQ-4C ٹرائٹن ڈرون ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ اس اپ گریڈڈ ڈرون کو ملٹی انٹیلیجنس مقاصد کے لیے موڈیفائی کیا گیا ہے۔ B8 کے نام سے پکارے جانے والے اس ڈرون کی فرسٹ پروڈکشن، جس کو ملٹی انٹیلیجنس مقاصد کے لیے نیوی کی کریٹیکل میری ٹائم انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس کے ساتھ ساتھ ٹارگیٹنگ کی نیڈز کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ گلوبل ہاک پر بیسڈ ٹرائٹن ڈرون کو لینڈ بیسڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول، مشن پلانرز اور سینسر سے آپریٹ کیا جاتا ہے۔ یوکرین کے ڈیفنس سورسز کے مطابق یوکرین نے پاکستان ایئر فورس کے زیر استعمال مزید 2 IL-78 ایئر ریفیولر ٹینکر طیارے اپ گریڈز کے بعد ڈیلیور کر دیے ہیں۔ پاکستان نے ان ایئر کرافٹس کی اپ گریڈ سے متعلق یوکرین کی کمپنی کے ساتھ پہلے 2 طیاروں کی اپ گریڈز کا معاہدہ طے کیا تھا، جو پہلے ہی ڈیلیور کیے جا چکے ہیں۔ ان طیاروں کی اپ گریڈ سے متعلق معاہدہ جون 2021 میں طے پایا تھا۔ اس کانٹریکٹ میں ایئر کرافٹس کی اوور آل اور ماڈرنائزیشن شامل تھی۔ انڈین نیوی نے اپنی وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے ایئر کرافٹس کی ایکوزیشن سے متعلق ٹیسٹ اور ٹرائلز کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ رفال ایم ایئر کرافٹ کے INS وکرانت سے متعلق ٹیسٹ کامیابی سے مکمل کر لیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ رفال ایم بنیادی طور پر رفال کا کیریئر بورن ورژن ہے، اور یہ 2002 سے فرینچ نیوی میں سرو کر رہا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ رفال C سے 500 کلوگرام بھاری ہے۔ رفال ایم کے ٹرائلز کے بعد اب امریکی کمپنی بوئنگ کے تیار کردہ F-18 سپر ہارنٹ بلاک 3 پر ٹیسٹ اور ٹرائلز منعقد کیے جائیں گے، جس کے بعد ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے گا۔ ترک کمپنی راکٹسان کے ڈیزائن اور ڈیولپڈ KMC سسٹم سے ممتاز، L-ممتاز اور سیریٹ گائیڈڈ راکٹس فائر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سسٹم موونگ اور اسٹیشنری دونوں حالتوں میں ان میزائلز کو فائر کر سکتا ہے۔ راکٹسان نے نہ صرف یہ سسٹم بلکہ متعلقہ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اور گائیڈڈ راکٹس ترک آرمی کو ڈیلیور کر دی ہیں۔ اس سسٹم کو نہ صرف آرمرڈ وہیکلز بلکہ نئی متعارف کروائی جانے والی ان مینڈ سرفیس ویسل پر بھی نصب کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم 3 مختلف ٹائپس کے میزائلز کو فائر کر سکتا ہے، جس میں لیزر اور انفراریڈ گائیڈڈ میزائلز شامل ہیں۔
स्पेन की फौज को पहला CH-47 चिनोक हेलीकॉप्टर डिलीवर कर दिया गया है। ये 17 हेलीकॉप्टर्स में से पहला है जिसको स्पेन के जेर इस्तेमाल CH-47D मॉडल से F मॉडल पर अपग्रेड किया गया है। CH-47F डिजिटल ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, अपग्रेडेड एवियोनिक्स सिस्टम और एडवांस कार्गो हैंडलिंग सिस्टम से लैस है। नीदरलैंड्स ने भी हाल ही में अपने CH-47D को F वर्जन की फेवर में रिटायर किया है। इंडियन नेवी के लिए 5वें कलवारी क्लास सबमरीन INS वागर पर सी ट्रायल्स शुरू कर दिए गए हैं। इस सबमरीन को नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। अब इस सबमरीन को इंटेंस सी ट्रायल से गुजारा जाएगा जिसमें प्रोपल्शन सिस्टम, वेपन्स और सेंसर्स पर ट्रायल्स शामिल हैं। ये सबमरीन इस साल ही इंडियन नेवी को सी ट्रायल्स के बाद डिलीवर की जाएगी। फ्रेंच साख्ता इस सबमरीन को 6 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब्स और एग्जॉस्टेड एंटी-शिप क्रूज मिसाइल से लैस किया जा सकता है। तुर्की के गोगदोगान और बोजोगान एयर टू एयर मिसाइल्स के बारे में कहा गया है कि ये इस साल ही एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक इन शॉर्ट और मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को न सिर्फ मकामी ज़रूरियात बल्कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल की गर्ज से इवेल्यूएशन से गुजारना लाजमी था। इन मिसाइल से तुर्की अपना इन्हिसार अमरीकन साख्ता एयर टू एयर मिसाइल पर कम से कम करना चाहता है। तुर्की इन मिसाइल्स की डेवलपमेंट से हासिल होने वाले तजर्बात की रोशनी में फ्यूचर में लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी तैयार करने का मंसूबा रखता है, जिनसे खास तौर पर TFX 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इक्विप किया जाएगा, जबकि आने वाले अरसे में इन मिसाइल्स को एक्सपोर्ट भी किए जाने की तवक्कुआत है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।